بلکہ یہ سمجھیے کہ ان شیوخ اور ان اہل علم اور ان کے ماننے والوں کی کتابیں بھی تھیں جن کے نام پہ باقاعدہ امت میں مذہب جاری ہوئے، ان کے نام پہ نسبتیں آگے چلی اور ان کے نام پہ لوگوں نے اپنی وابستگی اور اپنے تعلقات کو روا رکھا۔ میری مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امت میں فقہی نقطہ نظر سے یہ 4 گروہ پائے جاتے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اور ان حضرات کی یعنی ان ائمہ کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ امام صاحب کی تو اس دور میں نہیں کہتے کہ کتاب الاثار ان کی تھی، اور وہی کتاب الاثار آگے روایت کرتے ہیں امام محمد اور علی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی کتاب الاثار حدیث کا آثار کا مجموعہ جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے اور ان کی روایات سے مزین ہے، وہ ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب موطا مدارس میں پڑھائی جاتی ہے علماء کرام کے نام۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام 6 جلدوں میں وہ اہل علم کے نزدیک معروف ہے، بلکہ 7 جلدوں میں 7 اس کے رسالہ ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الامام احمد وہ بھی 6 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ یعنی ان ائمہ کرام کی کتابیں ہیں، ان کے پیروکار بھی ماننے والے موجود ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ جن کے نام کی فقہ جاری اور ساری ہے اور جن کے نام کی بلندیوں پہ امت میں جھگڑے اور نزاع اور فسادات حتیٰ کہ فسادات رونما ہوئے، ان نسبتوں کے نتیجے میں وہ اپنے ائمہ اور اپنے امام ان کی کتابوں کا تحفظ کرتے، ان کو لوگوں کے سامنے متعارف کراتے، ان کتابوں کی حیثیت اور عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے، ان کو اپنے مدارس میں اپنے طالب علموں کے لیے محور اور بنیادی کتاب قرار دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیشن نہ کتاب الاثار کی حنفیوں کے نزدیک ہے، نہ یہ کتاب امام مالک کے موطا کی، اور نہ ہی مسند امام احمد کی، اور نہ ہی کتاب الام کی شوافع کے نزدیک پائی جاتی۔ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری وہ دنیا کے بلا تفریق اہل سنت کے ساتھ جو فرق متعین ہیں، متعلق ہیں، ان کے مدارس میں اور ان کے ہاں اس کا پایہ استناد متفق علیہ ہے، اور بلا تمیز تمام مدارس میں اس کتاب کا درس دیا جاتا ہے۔ درس ہی نہیں دیا جاتا، درس ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ دیکھیں بھائی کہ ہمارے تمام مدارس میں جب تک طالب علم بخاری شریف کا درس نہ لے لے اس وقت تک وہ باسند مولوی بنتا ہی نہیں۔ بن جاتا ہے مولانا صاحب، وہ مسلم بھی پڑھتا ہے، ابو داؤد بھی پڑھتا ہے،
ترمذی بھی پڑھتا ہے، نسائی بھی پڑھتا ہے، ابن ماجہ اور مشکات بھی پڑھتا ہے، ساری حدیث کی کتابیں ہیں نا، لیکن کیا یہ ساری پانچوں کی پانچوں چھ کی باتیں بلکہ ساتھ مشکات ملا کے چھٹی کتاب یہ بھی پڑھ لیتا ہے؟ آپ سند دے دیتے ہیں اپنے مدرسے کی، کیوں نہیں دیتے؟ وہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جب تک طالب علم آپ کے مدرسے کا بخاری شریف ختم نہ کر لے آپ اس کو باسندہ مولوی نہیں کہتے؟ کوئی بات ہے تو تبھی نا۔ بلکہ یوں بھی دیکھیے، یہاں آپ کے اس مدرسے میں بیٹیوں نے دوسرے مدارس میں بڑے بڑے جامعات میں حدیث پڑھانے والے بھی ہیں، مشکات پڑھانے والے بھی، ابو داؤد پڑھانے والے بھی، ترمذی نسائی اور ابو داؤد اور مسلم پڑھانے والے، وہ سارے کے سارے استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث آپ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی حدیث تو وہ بھی پڑھاتے ہیں نا، مسلم پڑھانے والا حدیث پڑھاتا ہے یا نہیں؟ ترمذی پڑھانے والا بھی حدیث پڑھاتا ہے، ابو داؤد پڑھانے والا بھی حدیث پڑھاتا ہے، لیکن شیخ الحدیث آپ نے ان کو کسی کو نہیں آپ نے کہا۔ آپ شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری پڑھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بخاری شریف کی کوئی اہمیت ہے کہ اس کو پڑھانے والا شیخ الحدیث سب سے بڑا استاد، اور اس کو پڑھنے والا اور اس کی تکمیل کرنے والا وہ صحیح طالب علم، پورا طالب علم۔ ورنہ پہلے مسلم تک ساری کتابیں پڑھ جائے پورا مولوی نہیں، وہ پورا عالم نہیں۔ پورا عالم وہ تب بنتا ہے جب وہ صحیح بخاری شریف کا درس لے لیتا ہے، اس کا سوا کرتا ہے، اس کی قرات کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اعزاز اور جو مقام مرتبہ اس کتاب کا اللہ نے بنایا ہے اور امت نے اس کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھا ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیر کہ امام یہ کیوں ہے، ذرا تھوڑا سا تقابل کریں اور ذہن میں یہ بات لائیں۔ امام محمد کی کتاب الآثار یا ان کی کتابیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے امین، حال یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی ضعیف روایات بلکہ موطا محمد میں تو بے اثر روایتیں بھی موجود ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس راوی جس کو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ما رأیت اکذب من جابر الجوفی، ما رأیت اکذب من جابر الجوفی، کہ جابر جوفی سے بڑا جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس کی روایتیں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ اب بتلائیے اس کتاب کی حیثیت کیا ہوگی حیثیت کے اعتبار سے؟ سمجھے اب بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی باقی روایات کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ان کا ایک استاد ہے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، یہ ایسا راوی ہے کہ جس کو محدثین رحمہ اللہ نے متروک اور کذاب کہا ہے، ضعیف نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ کذاب کہا ہے، کذاب جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اپنی طرف سے بنا بنا کے روایتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے۔